बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 9 मई मुकदमात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से निज़ाम को गिरा दिया है, अहम तफसीलात हैं और सरकारी ज़राए से तफसीलात हैं। वहीं पे 9 मई मुकदमात में जो सज़ा मुअत्तली की केसेस पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो मराहत ली जा रही हैं मेंबरान असम्बली की जानिब से, उनको चैलेंज किया गया, तो उसमें जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बेसिकली एक दिन पहले का वक़ूआ है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। कैंट, लाहौर की कैंट कचहरी है। कैंट कचहरी से मुलजमान फ़रार हुए, इंस्पेक्टर समेत 9 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में कैंट कचहरी से 4 मुलजमान के फ़रार होने के वाक़े पर इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर समेत इसमें 9 एहलकार हैं। ये 2 मंशियात के मुलजमान थे और 2 कत्ल के मुकदमे के थे। थानों में जब अदालत में लाया जाता है थाने से या जेल से, तो हर अदालत में एक बख्शी थाना होता है। बख्शी थाना कहते हैं जहाँ वो कुछ देर इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करने के बाद फिर उनको अदालत में पेश किया जाता है। बारी पे ना, जिस के केस की बारी आती है उसको अदालत में पेश किया जाता है। बख्शी थाने में उनको रखा गया था और वहाँ से वो बख्शी थाने की जो थी वो तोड़ के और वो वहाँ से निकल गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन के हुक्म पर थाना शुमाली छौनी में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सुपरविजन ऑफिसर इंस्पेक्टर आमिर मुहर्रर फलकशेर, हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल नामजद हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुतल्लिका एहलकारों को गिरफ्तार करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर समेत तमाम जो लोग हैं वो गिरफ्तार भी हो गए। फ़रार होने वाले 4 मुलजमान में से एक को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया, जबकि बाकी 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मफरूर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वाक़े में गफलत के ज़िम्मेदार एहलकारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि अडयाला जेल से उनको लेके जा रहे थे पेशी पर, तो वहाँ पर जो है वो 20 के करीब पूरी गाड़ी जो थी, जो कैदियों की वेन है, वो सारी जो है वो वहाँ से भाग गया था और फिर बाद में कुछ जो है वो गिरफ़्तार भी हो गए। और इसी तरीके से कराची जेलों में तो आए रोज़ जो है वो वहाँ से कैदी फ़रार हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है और इसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो कैंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक आज सेक्रेटरी दिफा को और बाकी लोगों को तलब किया गया था। सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया गया था और जो मिलिट्री जो कंट्रोलमेंट बोर्ड के अथॉरिटीज़ हैं उनको भी तलब किया गया था कैंट से मुतल्लिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। वजारत दिफा की जानिब से सेक्रेटरी दिफा खुद नहीं पेश हुए, उनके लीगल एडवाइज़र पेश हुए। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं, हम तो इंतखाबात के लिए तैयार हैं, कैंट में इंतखाबात के लिए हम तो तैयार हैं। सूबों को जब बुलाया जाता है चीफ सेक्रेटरी भी आता है, सेक्रेटरी बल्दियात भी आता है, सारे आते हैं। लीगल एडवाइज़र पेश हुए, उन्होंने कहा जी हम तो तैयार हैं, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 31 मई से मंजूरी नहीं हुई, वहाँ से ताख़ीर है। आप वफाकी हुकूमत से पूछें, हमारी तरफ से वजारत दिफा की तरफ से कोई देरी नहीं है। आप 31 मई से शहबाज शरीफ हुकूमत के पास पड़ा है ये मामला, वो मंजूरी दे दें तो इलेक्शन हो जाएंगे। हमने वज़ीर आज़म से पूछा है, आपका बयान भी रिकॉर्ड पे आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी जी बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका बयान आ गया, बस आपका बयान काफ़ी है। बाकी हमने वज़ीर आज़म से पूछा है, फिर हम पूछते रहेंगे वज़ीर आज़म से। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म ऑफिस से रब्ता करे और उनसे तफसीलात तलब करे, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद भी ख़त लिख चुके हैं शहबाज शरीफ को कि जी इंतखाबात नहीं हो रहे और आपके पास एक मंजूरी के लिए मामला पेंडिंग है, तो मेहरबानी करके इंतखाबात का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो अदालत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी और अदालत ने बस जो बयान आया उन्होंने कहा जी 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 बिल्कुल आपका बयान आ गया है, हम अब वज़ीर आज़म से पूछेंगे और आपका जो सेक्रेटरी दिफा और बाकी दूसरे जो सेक्रेटरी को तलब किया गया था आपका आना बस हो गया, आपका जवाब आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को जो मराहत दी गई थी, बेसिकली जो मराहत दी गई वो बाद में वापस ले ली गई और उसके ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उसको वापस लेने का कहा था। लेकिन कुछ मराहत हैं जो 1988 से हैं, जो हर सूबे में हैं, जो उनके फैमिली मेम्बरान से मुतल्लिक भी और भी बहुत सारी। अब ये एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में कभी भी पंजाब के मराहत को कोई चैलेंज नहीं करेगा, सिंध की मराहत को नहीं चैलेंज करेगा। उनको पता है कि हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे तो वो कहेंगे जी इंतज़ामी मामलात में अदालतें इंटरफेयर नहीं करती, हम क्यों मुदाखलत करें। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का भी पता है, KP हुकूमत का भी पता है, चूँकि KP हुकूमत को जब गलती उनके सामने लाई जाए कि आपकी ये गलती है, आपने ब्लंडर किया है, तो वो उसको तस्लीम करते हैं और पीछे हट जाते हैं।
پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کی مراعات سے متعلق قانون سے متعلق درخواست پر اعتراضات کالعدم قرار دیتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کی مراعات سے متعلق قانون سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کر دیا۔ عدالت نے درخواست کو کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض تھا کہ آئین میں ترمیم صوبائی اسمبلی کا حق ہے، چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات تو حسن رضا جو جسٹس حسن رضا رضوی ہے، وفاقی آئینی عدالت کے سینئر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹرار کا کام ہی نہیں ہے کہ کیا آئینی ہے کیا نہیں ہے، پھر عدالتیں ختم کر دیں۔ اگر رجسٹرار نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی یہ جو آپ درخواست دار کہہ رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے، یہ آئین کے مطابق ہے، آپ نے بھئی کاپیاں دیکھنی ہے، فوٹو کاپی لگی ہے، جس آرڈر کو چیلنج کیا امپیون آرڈر اس کی اٹیسٹڈ کاپی لگی ہے نہیں لگی، وہ لمیٹیشن ہے نہیں ہے، کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن ہے نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی تو درخواست ہی ناقابل سماعت ہے۔ آئین نے اسمبلی کو قانون سازی کا اختیار دیا تو آپ عدالت میں نہیں آ سکتے، تو پھر تو عدالتیں بند کر دیں۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ترامیم عوام کے حق میں کی جائیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں کی جائیں، کیونکہ یہ اگر ترامیم ختم ہوں گی تو پھر وفاق میں بھی ختم ہونی کرنی پڑیں گی، سینٹ میں بھی ختم کرنی پڑیں گی، باقی صوبوں میں بھی پھر ختم کرنی پڑیں گی، تو اس وجہ سے عدالت ان معاملات میں نہیں آتی، چونکہ مراعات تو آئینی عدالت کے ججز کے لیے بھی ہر دفعہ منظور ہوتی ہیں، ہائی کورٹس کے ججز کے لیے بھی ہوتی ہیں، اسمبلی میں منظوری ہوتی ہے نا، یا جو آپ کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملہ آگے بڑھتا نظر تو نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے ضرور آئی ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اعجاز چودھری، ان کو سزا ہوئی، سزا معطلی کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھیں۔ انہوں نے سزا معطلی کے فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو بھی اس میں چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے 28 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ٹرائل کورٹ کے 11 اگست 2025 کے فیصلے کو معطل کیا جائے، ہائی کورٹ کا 28 اپریل کا حکم بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اندازہ لگائیں 1 سال ہونے والا ہے، آج 21 جولائی ہے، اگست 2025 کے فیصلے ابھی تک سزا معطلی جو ہے وہ ان کی سزا نہیں معطل ہوئی۔ عدالت میں کہا گیا جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا 28 اپریل کا حکم بھی کالعدم قرار دیا جائے، درخواست گزار نے کہا کہ ان کا کوئی سابقہ فوجداری ریکارڈ نہیں ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور مقدمے میں ان کا نام بھی بعد میں ضمنی تتمہ بیان میں شامل کیا گیا۔ درخواست کے مطابق پروسیکیوشن کا پورا مقدمہ زمان پارک میں ہونے والی مبینہ ملاقاتوں اور سازش کے الزام پر ہے۔ انہی الزامات پر کچھ لوگوں کو بری کیا جاتا ہے اور کچھ کو سزا دی جاتی ہے، گواہ وہی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ استغاثہ کے دونوں گواہان سرکاری ملازمین ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اس مقدمے میں نامزد ایک دوسرے ملزم کی سزا پہلے ہی معطل کر چکی ہے، وہ جو عظیم پاہٹ ہے، عظیم پاہٹ ایڈوکیٹ افضال عظیم، جنہوں نے شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، لہٰذا درخواست گزار بھی اس نوعیت کے ریلیف کا حقدار ہے۔ اعجاز چودھری نے درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا کہ انہیں اسی واقعے کے حوالے سے سرور روڈ لاہور میں ایک دوسرے مقدمے میں بھی سزا سنائی جا چکی ہے، جبکہ ایک ہی وقوع پر 2 الگ مقدمات میں کارروائی قانون کے منافی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو ایک ہی وقوع پر ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، نہ ڈبل سزا دی جا سکتی، نہ ڈبل پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ درخواست شادمان تھانے میں درج مقدمے میں سنائی گئی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی۔ یہ پہلی اپیل ہے، یہ سزا معطلی ہے جو 9 مئی کے مقدمات کو لے کر پہنچی ہے آپ کی عدالت میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پہنچی ہے، اور یہ پہلا کیس ہوگا اور پہلی ہیئرنگ ہوگی، چونکہ ضمانت کی ہے نا تو فوری طور پر اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی آبزرویشن دے گی۔ تمام کا تمام جو ٹرائل ہوا اور تمام کی تمام چیزیں، آج کل بینچ تو بڑا تگڑا بیٹھا ہے، ہمارے محمد علی مظہر صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، شاہد بلال حسن صاحب ہیں، مصعب اطراف جانتے ہیں کتنا آئینی ان کے فیصلے اور آئینی چیزیں ہیں، تو اس میں اگر لگ گئی تو پھر تو ہو گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے، میڈیا رپورٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہ موجودہ جو میڈیا ہے، آپ اس کو سرکاری میڈیا کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، یہ سرکاری میڈیا ہے اور اس کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی نہیں بچی، نہ ان کا کوئی معاملہ ہے۔ خیر، 9 مئی کا اب یہ جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہونے تھے، اس میں کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ سنیے، کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہے؟ میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبات، پہلے مرحلے میں مطالبات عمران خان کی رہائی نہیں ہے، پہلے مرحلے میں 2 مطالبات ہیں۔
کہ 9 مئی مقدمات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور 9 مئی کی CCTV فوٹیج دے دیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایکسپریس نیوز کی رپورٹ شیئر کر رہا ہوں۔ 9 مئی کمیشن بنانے، فوٹیجز سامنے لانے کے مطالبے پر مذاکرات رک گئے، چونکہ نظام یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا ہی بڑا سانحہ ہوا ہے تو لائیں CCTV فوٹیج اور جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ PTI عہدیدار نے انکشاف کیا ہے، PTI عہدیدار کو رپورٹ کیا ہے میڈیا نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ 9 مئی کی مکمل ویڈیوز جاری کی جائیں، کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، پھر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ ایکسپریس نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ مذاکرات عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر نہیں بلکہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور تمام CCTV فوٹیجز سامنے لانے کے مطالبے پر پہلے مطالبے پہ تعطل کا شکار ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں نا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں اس کی انکوائری ہو اور تمام آپ کی جو سرکاری CCTV فوٹیج ہیں وہ سامنے لائی جائیں۔ PTI حکومت اور حکومت کے ایکسپریس نیوز کے مطابق PTI اور حکومت کے مذاکرات کیوں رکے اس کی وجہ سامنے آ گئی۔ PTI کے اہم عہدیدار نے بتایا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن اور CCTV فوٹیج کے مطالبات پر مذاکرات میں تعطل آیا۔ حکومت سے مذاکرات کے معاملے پر ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس نقطے پر نہیں پہنچی کہ بات چیت ہونی بھی چاہیے ان نکات پہ۔ عہدیدار نے بتایا حکومت سے مذاکرات میں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، ہمارا مطالبہ تھا کہ 9 مئی کی مکمل CCTV ویڈیوز جاری کی جائیں، ہمیں کہا گیا اس پر پوچھ کر بتائیں گے اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پارٹی ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اس مذاکراتی دور میں شامل نہیں تھا، صرف 9 مئی کے کمیشن اور فوٹیج سامنے لانے کا مطالبہ تھا، اس سے ہی حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ تو اب بتائیں 9 مئی کا پھر کیا بچا جب یہ اہم چیزیں ہیں، یہی کچھ مانگ رہے ہیں نا، کوئی اور بڑی چیز تو نہیں مانگ رہے، حکومت وہ بھی دینے کو تیار نہیں اور حکومت پیچھے ہٹ گئی اور تعطل کا شکار ہو گئے تمام مذاکرات۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔